پیغام خداوندی پا کر مسرور ہوا قلب اطہر، کیا بات ہے قرب تدلی کی، کیا بات ہے قرب تدلی کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج شب معراج ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ جو خدا کی بارگاہ میں آپ کے عظیم مرتبے کی بہت روشن دلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے پر کلام کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو نبوت و رسالت اور معجزے کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس میں پھر نبی پاک علیہ السلام کی جو عظمت و شان ہے، اس پر کچھ کلام عرض کرتا ہوں۔ رسالت و نبوت یہ کائنات کا سب سے عظیم مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو سب سے بلند مرتبہ ہے وہ مرتبہ نبوت و رسالت ہے، اور یہ وہ مرتبہ ہے کہ جو کسی بندے کو اس کی محنت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے رسول، جسے نبی بنانا چاہتا ہے اسے اس مرتبے پر فائز فرماتا ہے۔ ہمارے نبی، آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن جب تک یہ سلسلہ نبوت جاری تھا تب تک اس کی بنیاد عمل، کسب اور محنت نہیں تھی، بلکہ رب کا خاص انعام، اس کی رحمت اور اس کا فضل تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے، یعنی کسے رسول بنائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر دے کہ وہ اسے وہ رحمت عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ اس سارے معاملے کا دار و مدار، نبوت اور رسالت کا مدار اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی پر ہے۔ اچھا، انبیاء علیہم السلام کا چناؤ ہوتا ہے، یعنی انہیں منتخب کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ خدا کا خاص انتخاب ہوتے ہیں۔ اس پر ایک اور آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو تمام جہان والوں پر۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ ہوا یہ خاص اصطفاء خداوندی، اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا۔ یہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں یہ سب کے سب صالحین ہوتے ہیں، یعنی نیکی کی وجہ سے تو نبوت نہیں ملتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نیک نہ ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کی نبوت خدا کا فضل ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ نیک، پرہیزگار، متقی، اعلیٰ اوصاف کے مالک، بہترین اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا، کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے بہت نیک تھے، یہ تمام کے تمام بڑے نیک تھے۔ اور ایک جگہ فرمایا، کل من الاخیار، یہ خیر لوگوں میں سے تھے، یہ بہترین لوگوں میں سے تھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک ہمارے نزدیک یہ سارے نبی خیر
اور چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، یعنی بہترین لوگوں میں سے تھے اور چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ تو یہ ایک ابتدائی کلام کہ نبوت و رسالت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص فضل، کرم اور رحمت کے طور پہ عطا کی جاتی۔ اب جنہیں اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت سے اوصاف اور بہت سے کمالات بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ کمالات دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ کمالات کہ جو موافق عادت ہوتے ہیں، یعنی عمومی زندگی میں جو اچھی چیزیں پیش آنے والی ہیں یا جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، انبیاء علیہم السلام ان کمالات سے متصف ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے موافق عادت یا موافق اسباب۔ دوسرے کمالات وہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے بالائے اسباب، ما فوق الاسباب، کہ عمومی طور پہ مختلف چیزوں کے جو اسباب دنیا میں ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کو وہ کمالات ملتے ہیں کہ جو ان ظاہری اسباب سے بلند و بالا ہوتے ہیں۔ ظاہری اسباب سے ویسا نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر ان چیزوں کا بھی ظہور ہو جاتا ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے ما فوق الاسباب، یا انہیں کہا جاتا ہے بالائے اسباب، یا انہیں خلاف عادت بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کا دوسرا نام معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو طرح کے ہو گئے، ایک ہے موافق اسباب اور ایک ہے ما فوق الاسباب۔ اب اس کے بعد جو موافق اسباب ہیں، یعنی دنیا میں عام طور پر جو کمالات ظاہری اعتبار سے ممکن بھی ہوتے ہیں اور پائے بھی جاتے ہیں، ان کمالات کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں ظاہری کمالات اور ایک ہوتے ہیں باطنی۔ ظاہری یہ ہے کہ ظاہری حسن و جمال اور ظاہری جو بندے کی فزیک ہے، جو اس کا وجود ہے، اس میں کوئی کمال پایا جائے، اور باطنی کمالات ہیں ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کے باطنی معاملات۔ تو یہ ظاہری اور باطنی دو اعتبار میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو ہر اعتبار سے کمالات عطا فرماتا ہے، اور ان کمالات میں ان کو دوسروں پر ممتاز فرماتا ہے۔ جیسے یہاں میں نے عرض کیا کہ ظاہری اور باطنی دو طرح کے کمالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہری کمالات میں بھی نبیوں کو دوسروں پر فوقیت عطا فرماتا ہے، اور باطنی کمالات یعنی کردار میں اور اخلاق میں اور قلبی پاکیزگی میں بھی انہیں دوسروں پر فوقیت عطا فرماتا ہے۔ جیسے ظاہری کمال کے اعتبار سے ایک بڑی واضح سی مثال کہ جیسے حسن و جمال ہے، خوبصورت ہونا، اللہ تعالیٰ کا ہر نبی علیہ السلام وہ خوبصورت تھا، وہ حسین تھے، وہ صاحب جمال تھے، وہ صاحب وجاہت تھے، اور ان کی جو ذات تھی وہ پرکشش اور دوسروں کے لیے ایک دل کھنچنے کا سبب تھی۔ بطور خاص جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہری کمال یعنی حسن عطا فرمایا کہ جب آپ مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزرے اور ان کے ہاتھ میں پھل تھا اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں، جمال میں وہ خواتین ایسی محو ہوئیں کہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے، اور جب ہوش آیا تو کہنے لگی اوہ یہ تو کوئی اللہ کا فرشتہ ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، تو جب ان خواتین نے یوسف کو دیکھا تو اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ اکبر، جیسے تو بے اختیار بندے کے منہ سے نکل جاتے اللہ اکبر، یہ کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان خواتین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی بڑائی بیان کرنے لگی، یا ان کی زبانوں پہ اللہ اکبر کے الفاظ جاری ہو گئے، اور فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، وَقُلْنَا، اور انہوں نے کہا حاشا للہ، خدا کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو نہیں مگر ایک عزت والا فرشتہ۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دے کر ان کی حالت تھی۔ تو یہ ہے وہ ظاہری جمال اور وہ کمال، جو ظاہری کمال جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اچھا، اس کے ساتھ باطنی کمال، کردار، عمل،
اخلاق، قلب کی صفائی، تو اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو واقعات ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یا روایات میں ملتے ہیں، ان میں ان کے بلند کردار کا ایسا شاندار ثبوت ہمارے سامنے آتا ہے، ایسا عظیم کردار سامنے آتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے عام انسان ایسا کردار نہیں دکھا سکتے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ، عزیز مصر جو مصر کا ایک وزیر تھا، آپ اس کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، نوجوان تھے، جوانی کی زندگی ہے جس میں عمومی طور پہ جذبات اپنے زور پہ ہوتے ہیں۔ آپ وہاں پر زلیخا کے ساتھ تنہا تھے اور زلیخا کے دل میں بری خواہش پیدا ہوئی اور اس نے اس تنہا گھر میں اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی۔ اب برائی کا موقع موجود اور برائی کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ساری مفقود، ساری ختم، نہ شوہر گھر پہ، نہ کوئی اور فرد گھر پہ، نہ کوئی روکنے والا، گھر میں رہنا سہنا بھی آسان ہے، عمر بھی جوانی کی ہے، سامنے خاتون بھی جو ہے وہ حسین و جمیل ہے، سب کچھ موجود، اور اس نے دروازہ بھی خود بند کیا، سارا کچھ کیا، اور سب کچھ کرنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف گناہ کی دعوت دی تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں اس برے فعل کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بعد دوبارہ جب مزید خواتین نے، مصر کی خواتین نے آپ کو جو ہے وہ دعوت دی اور کہا کہ اگر تم اس گناہ کی طرف نہیں آؤ گے تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ الفاظ دیکھیں اور ان الفاظ کے اندر جو کردار ہے، جو تقوی ہے، جو عفت ہے، عفت ہے، جو پارسائی ہے، آپ اس کی انتہا دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جیل مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا، مجھے جیل جانا گوارا ہے، بلکہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں ان کی دعوت کی طرف جاؤں۔ اور پھر اس کے بعد آپ جیل میں ڈال دیے گئے اور عرصہ دراز تک جیل میں رہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پارسائی تھی، جو تقوی تھا، جو کردار تھا، سبحان اللہ، وہ قیامت تک کے لیے مثال بن گیا۔ تو یہ باطنی کمال جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات دیکھ لیں، ان کی قربانیاں، ان کا آگ میں ڈالا جانا، ان کا اپنے بچے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جانا، ان کا اپنے بیوی بچے کو چٹیل بیابان میدان کے اندر چھوڑ دینا، یہ سب کچھ انہوں نے کیا، اور کسی جگہ پر بھی ان کی زبان سے اف کے الفاظ بھی ادا نہیں ہوئے، کسی جگہ پر بھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو خدا کا خلیل ہوں، میں تو خدا کا پیارا ہوں، یہ میرے ساتھ کیا ہے، میں خدا کا دوست ہوں، نہیں۔ رب کریم کا جو حکم ہوا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان کو پورا کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایمان کی قوت، کردار کی مضبوطی، باطن کی صفائی، اور اعلیٰ درجے کی جو قلبی تطہیر اور تصفیہ ہوتا ہے، یہ اس کا معاملہ تھا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایوب علیہ السلام کتنے امتحانات سے گزرے، آپ کے بدن پر مرض ہوا، آپ کے بچے فوت ہو گئے، آپ کے مویشی ہلاک ہو گئے، آپ کے گھر گر گئے، لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، عرصہ دراز تک بدن کی تکلیف میں مبتلا رہے، اندر باہر جو ہے ایک عجیب جو ہے وہ تکلیف کی کیفیت تھی۔ اس سب کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ صبر کیا کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، فرمایا بے شک ہم نے ایوب کو صبر والا پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا، فرمایا کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا اللہ کی طرف۔ تو یہ اتنا عرصہ تکلیفوں میں گزارنا، اور وہ بھی کب؟ کہ جب پہلے نعمتیں ہوں، پہلے مال و دولت ہو، پہلے اولاد ہے، پہلے گھر بار ہے، پہلے مال مویشی ہیں، سب کچھ ہے،
اور وہ سب ختم ہو گیا۔ اور اس سب کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام جتنا عرصہ اس مرض میں مبتلا رہے اور جتنا عرصہ اس آزمائش میں گزرے، آپ نے کسی مخلوق کے سامنے شکوہ نہیں کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، انی مسنی الضر، اے میرے مولا مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جتنے واقعات، اچھا ایوب علیہ السلام نے تو تکلیفوں پر صبر کیا، سلیمان علیہ السلام کا معاملہ دوسرا تھا، انہوں نے نعمتوں پر ویسا شکر کیا۔ ایوب علیہ السلام صبر کی طرف اور سلیمان علیہ السلام شکر کی طرف۔ خدا نے کتنی عظیم سلطنت عطا فرمائی، کیسے ان کے لیے تخت ہوا میں اڑتے تھے اور کیسے جنات ان کے تابع تھے اور پرندے ان کے پاس موجود ہوتے تھے اور وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور جنات ان کے لیے سمندر سے موتی نکال کے پیش کرتے تھے، ان کے حکم پر وہ گھر اور محلات تعمیر کیا کرتے تھے، سارا کچھ تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی جب کوئی بڑے سے بڑا مرحلہ آیا، جیسے آپ کے وزیر عاصم بن برقیہ نے ایک تخت جو ہے وہ یمن سے پلک جھپکنے میں اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان پر اپنی بڑائی نہیں آئی کہ دیکھو میں کیسا بادشاہ ہوں اور میرے وزیر کیسے ہیں، بلکہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو یہ جو دل کا اتنا اعلیٰ ہونا اور دل کا اتنا صاف ہونا کہ خدا کی طرف توجہ، خدا کے ساتھ لو لگانا، اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنا، یہ اتنا دل میں راسخ ہو کہ بڑے سے بڑے مرحلے اور موقع پر بھی خود پسندی کا ایک جملہ زبان سے نہ نکلے اور خدا کی حمد اور خدا کی تعریف نکلے، یہ ہے وہ باطنی اعلیٰ درجے کا کمال جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو یہ وہ ظاہری اور باطنی کمالات ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کا تعلق میں نے عرض کیا موافق عادت۔ اب اس کے بعد وہ چیزیں جو ما فوق العادت ہیں، جو روٹین سے ہٹ کر اور اس سے بلند و بالا ہوتی ہیں، اس میں جو انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہیں وہ آتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے معجزات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں نبی کو یہ معجزہ عطا کیا، فلاں کو یہ معجزہ عطا کیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ ان کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت کو کھول دیا، اور وہ زمین پہ کھڑے ہو کے انہوں نے آسمانوں کے اوپر کا مشاہدہ کیا، زمین کے اندر کا مشاہدہ کیا۔ اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ آگے کلام کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے کہ آپ کا جو عصا تھا وہ سانپ بن جاتا تھا، اور سانپ بن کے اس نے جن جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، جو فرعون کے جادوگر تھے، آپ کے اس اژدہا نے، اس سانپ نے ان کے سارے سانپوں کو کھا لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مقابلے کے حوالے سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے پیغام بھیجا اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈال دو۔ ان جادوگروں نے جو اپنی رسیاں اور دیگر چیزیں پھینک کے ہر طرف سانپ ہی سانپ جو ہے وہ بکھیر دیے، تو اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈال دو۔ تو کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا تو فوری طور پہ وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جتنا بھی انہوں نے وہ رسیاں وغیرہ بنائی تھی یہ ساری کی ساری اس ایک نے کھا لی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ہیں، دو جگہ پر ایک پوری تفصیل کے ساتھ ان کا بیان ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ فرمایا اے لوگو، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک صورت بناتا ہوں، پرندے کی جیسے ایک اس کا وہ مورت بنتی ہے اس طرح کا میں بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ اصلی پرندہ بن جاتی۔ پھر فرمایا کہ پیدائشی نابینا لوگوں کو، جو پیدائشی اندھے ہیں انہیں، اور جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے انہیں میں شفا دیتا ہوں، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ اور اے لوگو، تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو
میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں، اور جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ معجزات ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ تو یہ ہیں باطنی وہ کمالات جن کا تعلق معجزے کے ساتھ ہے، جو ما فوق الاسباب ہے، جو ما فوق العادت ہے۔ اب یہ بنیادی طور پر تو یہ اصل میں تمہیدی گفتگو تھی، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے، آپ اپنے ہر طرح کے کمالات میں دیگر انبیاء علیہ السلام پر فائق ہیں، خواہ وہ ظاہری ہیں یا وہ باطنی ہیں، وہ ما تحت الاسباب ہیں یا ما فوق الاسباب ہیں۔ مجموعی طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر کمالات اور معجزات عطا فرمائے۔ جیسے حسن کی بات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیا گیا اور کمال کا حسن عطا کیا گیا، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو حسن عطا کیا گیا تو وہ صرف بزبان شاعر نہیں، بلکہ حقیقت میں اس کی صورت یہ ہے کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے وہ حسن عطا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام بھی سرکار کے دیدار کے متمنی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال وہ تھا کہ مصر کی خواتین نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال وہ تھا کہ عرب کے بہادر مردوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا بالقطع القلوب علی الیدی۔ فرمایا کہ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھے بغیر پہلے زلیخا کو ملامت کی اور پھر بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جب حسن دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ فرمایا کہ اگر وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ نہ کاٹتی، اپنے دلوں کو کاٹ لیتی، ہاتھوں کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حسن و جمال والے ہیں کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ تو ظاہری کمالات کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، اور باطنی کمالات، کردار، قوت ایمانی، قوت توکل اور جو دیگر چیزیں ہیں، ان میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ سب سے بلند تر ہے۔ آپ کا صبر، سبحان اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا بیان ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صبر یہ تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے مسلسل ان کی نافرمانی کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے مولا ان کافروں کو روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑ، ان کا کوئی گھر باقی نہ رہے، کوئی ان کا بندہ باقی نہ رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایسی دعائے ضرر کی کہ پھر وہ طوفان آیا کہ ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کافروں نے ستایا اور طائف کے میدان میں جب آپ کو بے پناہ اذیت پہنچائی گئی اور سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہان کر دیا گیا، اور پہاڑوں کا فرشتہ حکم الہی سے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت عطا فرمائیں، مجھے رب نے آپ کے حکم کا تابع کیا ہے، آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر آپ کو ایذا دینے والوں کو پیس کے رکھ دوں، ان کو ہلاک کر دوں، تباہ و برباد کر دوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اے میرے مولا یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، بے شک یہ جانتے نہیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہ ہے صبر کا وہ مقام کہ جس سے اوپر کا مقام تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ کچھ عرصے کے بعد تو آدمی کا دل تھوڑا سا نرم پڑ ہی جاتا ہے کہ ایک عرصہ گزرا ہو اور اس کے بعد کوئی آدمی صبر کرے، لیکن یہ معاملہ کہ ابھی تازہ اس قدر شدید قسم کی تکلیف پہنچائی گئی اور اس وقت ہی بدلہ لینے پر قدرت اور اس کے باوجود معاف کر دیا جائے، تو یہ صبر کا اور عفو درگزر کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اور اسی طرح کے جو معاملات ہیں وہ دیگر توکل کے اعتبار سے، وہ صداقت کے اعتبار سے، وہ امانت کے اعتبار سے، وہ دیانتداری کے اعتبار سے وہ سب موجود۔ اب یہ تھے جو باطنی کمالات، ظاہری اور باطنی کمالات۔ اب آ جائیں ما فوق الاسباب، جو معجزات کی بات ہے ان کے اعتبار سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ اپنی تعداد اور اپنے معیار دونوں کے اعتبار سے دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ سے زیادہ ہیں۔ ان کی تعداد بھی زیادہ اور اس معجزے کی جو نوعیت ہے وہ بھی بڑی ہے۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے معجزات عطا کیے گئے کہ رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سراپا معجزہ آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا پورا وجود مبارک اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنایا، اس لیے آپ کے معجزات آپ کے سر اقدس سے لے کر آپ کے پاؤں کی ایڑیوں تک ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک، اس میں بھی معجزہ، اس کی برکت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات ملتی تھی۔ وہ بال مبارک پانی میں ڈال کے صحابہ کرام اس پانی کو پیتے تھے تو بیماریوں سے شفا ملتی تھی۔ ان بال مبارک کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے ساتھ میری قبر کے اندر رکھ دیا جائے کہ رب کی خاص رحمت کی مجھے امید ہوگی۔ یہ ہیں بال مبارک۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھ مبارک بھی معجزہ تھی کہ آپ کی آنکھ سے کچھ پوشیدہ نہیں تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم اے لوگو نہ تمہارے رکوع مجھ پر پوشیدہ ہیں نہ تمہارے خشوع مجھ پر پوشیدہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک کا وہ کمال کہ بخاری کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کسوف ہو رہی تھی، فرمایا کہ میں یہاں سے جنت جو ہے وہ یہاں بالکل میرے قریب آ گئی اور میں نے جنت کو دیکھا اور جنت میں انگور کے لٹکتے ہوئے خوشوں کو، گچھوں کو دیکھا۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزارات احد کے قریب ایک خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا واللہ لانظر الی حوض الآن، اللہ کی قسم میں اب اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا۔ مدینہ طیبہ میں میدان احد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں، جس حوض کوثر کی اصل جنت میں ہے اور جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک معجزہ کہ معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے جنت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی، حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ چل رہے تھے اور نبی پاک علیہ السلام جنت میں تھے، اور اتنے فاصلے کے باوجود آقا کریم علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک معجزہ کہ جو زبان سے نکل گیا خدا اسے پورا فرماتا تھا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس پر معجزات کی ایک پوری تعداد ہے کہ جسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک معجزہ کہ ان ہاتھوں کا اشارہ تھا کہ جس سے چاند ٹکڑے ہو گیا تھا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیاں معجزہ کہ ان مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ
پانی ختم ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک ایک پیالے میں رکھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، اور آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ 1400 افراد وہاں پر موجود تھے، سب نے سیر ہو کے پانی پیا، وضو کیا، جنہوں نے غسل کرنا تھا غسل کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے جانوروں کو پلایا، جنہوں نے آٹا گوندنا تھا آٹا گوندا، یہ سارا کچھ ہوا اور پانی اسی روانی پہ جاری تھا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تھے تو 1400، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی سب کو کافی ہوتا۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ تو یہ 5 ندیاں جو ہے یہ جاری ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک معجزہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف فرما تھے تو وہ کانپنے لگا، جیسے زلزلہ آتا ہے تو اس پہ زلزلہ طاری ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ایڑی احد پہاڑ پہ ماری، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم 3 صحابہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد، احد پہاڑ ٹھہر جا، حرکت نہ کر، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، بے شک تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو ایک واقعے میں 2 معجزے ہیں، بلکہ ایک واقعے میں کئی معجزے۔ احد پہاڑ کا زلزلہ ایک ٹھوکر سے ختم ہو گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زبان مبارک سے پہاڑ کو حکم دیتے ہیں تو پتہ چلا کہ آپ کے حکم جو ہیں وہ جیسے انسانوں پہ جاری ہیں ایسے پہاڑوں پہ جاری۔ تیسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دی کہ تم پہ 2 شہید ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی۔ تو وہ تو کب جا کے شہید ہوئے، لیکن وہ غیب کی خبر، مستقبل کی خبر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت عطا فرما دی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں مبارک بھی معجزہ، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو یہ معجزات کا جو سلسلہ ہے، یوں اگر اس پر کلام کریں تو ایک بہت لمبا کلام ہوگا۔ اب جو خاص معراج کا معجزہ ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں کہ معراج کے حوالے سے، معراج کیا ہے؟ سیر ہے، مشاہدات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشاہدات کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یوں ہی ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت دکھائی۔ آسمان کھول دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پہ کھڑے ہو کے سب کو دیکھا، زمین کے اندر کو کھول دیا گیا تو تحت الثری تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج اور جو مشاہدہ ہوا وہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ کھڑے تھے اور آسمان و زمین دکھائے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان دکھائے گئے تو آسمانوں پر لے جایا گیا، لے جا کر دکھائے گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ کھڑے ہو کے مشاہدہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدہ کروانے کے لیے رب نے براق کو بھیجا، ساتھ میں خادموں کو بھیجا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، فرشتوں کے بھیجا، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکوت، رب کی بادشاہت کو دیکھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ کو دیکھا، رب کو دیکھا، وہ جو مالک الملک ہے، وہ جو مالک الملکوت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذات کو دیکھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں طور پر بلایا، تو جہاں کلام ہوا اس کا سیمپل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی ہی عصایا، میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، میں اس سے یہ کام لیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرش پر گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہ ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالائے آسمان ہیں، عرش پر ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کلام ہوئی وہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو کلام ہوا وہ ہے، رب فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی، وہ وحی ایسی تھی کہ جو عام مخلوق کو بتائی نہیں گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے
رب کی بارگاہ میں درخواست کی، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے اپنا آپ دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکے گا، اے موسیٰ تو نہیں مجھے دیکھ سکے گا، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے طور پر عرض کی اور خود درخواست کی اور زیارت کی عرض کی ہے، اور وہ زیارت ہوئی نہیں، ایک تجلی ہوئی اور پہاڑ پھٹ گیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہیں، اور آپ کی طرف سے ابھی کوئی درخواست نہیں ہے، رب خود جبرائیل امین کو بھیجتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے آؤ اور انہیں آسمانوں کی سیر کراؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خود درخواست کی، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے رب نے خود فرشتوں کو بھیجا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو سوتے میں جگایا گیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس معجزے کا فرق یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی لیکن فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکے گا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست نہیں کی، پھر بھی رب نے بلایا اور بلا کر اس مقام تک پہنچایا کہ فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ رب کے اور اس کے محبوب کے درمیان خدا کی شان کے لائق اتنا فاصلہ رہا جتنا دو کمانوں کے درمیان ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی قریب۔ اور فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر رب کا جلوہ قریب ہوا، پھر اور نیچے اترا اللہ کی شان کے مطابق۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کا دیدار کیا، اور اکثر صحابہ کرام اور آئمہ دین کا موقف یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تو فرمایا نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے ابھی درخواست کی بھی نہیں ہے، اور رب تعالیٰ نے بلا کر دیدار کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی سے بے ہوش ہو گئے، اگرچہ ان کی شان بھی عظیم ہے، کلیم اللہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی کہ خدا کا دیدار کیا، اور اس کے باوجود رب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ حد سے بڑی نہ ٹیڑھی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک نہ ٹیڑھی ہوئی اور نہ وہ حد سے بڑی، بلکہ ادب کے جس مقام اور معیار پہ ہونا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ معراج کا تھوڑا سا جو تذکرہ تفصیلی فرمایا ہے آپ نے، ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اسے بیان فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناں کا دولہ بنا رہے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معجزہ معراج کا بہت مختصر انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغام خداوندی پا کر مسرور ہوا قلب اطہر، کیا بات ہے قرب تدلی کی، کیا بات ہے قرب تدلی کی، معراج ہے میرے آقا کی۔